ایک تفصیل دینے لگا ہوں. اللہ نے ماننے والوں کا ذکر بھی کیا, نہ ماننے والوں کا ذکر بھی کیا. کیوں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ عنہما, اللہ کے رسول کا فرمانے عالی شان ہے, فرمایا قرآن کے ساتھ جڑو گے اللہ بلندیاں دے گا, قرآن سے کٹ جاؤ گے اللہ پستیوں میں ذلیل کر کے رکھ دے گا. تو رب نے ماننے والوں کا ذکر بھی کیا ہے, نہ ماننے والوں کا ذکر بھی کیا ہے. جو سورت میں نے پڑھی ہے آپ اس سورت کو دیکھیے, اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر جتنی مضامین کا ذکر کیا, میں پوری سورت کا خلاصہ مختصر الفاظ میں پیش کرتا ہوں. اللہ نے سب سے پہلے رات کے ڈھانپنے کی بات کی, پھر اللہ نے دن کی بات کی, پھر اللہ نے مذکر کی بات کی, پھر مؤنث کی بات کی. واللیل اذا یغشا کہہ کے اللہ رات کا ذکر کرتے ہیں, والنہار اذا تجلی کہہ کے رب دن کی روشنی کی بات کرتے ہیں, وما خلق الذکر والانثى کہہ کے مرد عورت کی بات کرتے ہیں. امام محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی فی 7 آیات المثانی کے اندر اس کی 30ویں جلد میں امام محمود آلوسی مفتی بغداد نے جو اسلوب اختیار کیا ہے میں اس کا خلاصہ دیتا ہوں. احناف کی سب سے بڑی عربی زبان کی تفسیر ہے, 30 جلدوں میں عربی زبان میں احناف کی اس سے بڑی تفسیر نہیں ہے. امام آلوسی فرماتے ہیں اللہ نے 2 قسم کی بات کی ہے, ایک الفاظ کی بات کی, ایک متضاد کی بات کی, مقابل کو پیش کیا. اللہ پاک نے ضدین کی بات کی ہے. ضدین کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ ہو جسے پھول کہتے ہیں, دوسرا لفظ ہو جسے کانٹا کہتے ہیں, یہ ضدین ہیں, ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اللہ پہلی رات کی بات کرتے ہیں, پھر اللہ دن کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ پہلے اللہ مرد کی بات کرتے ہیں, پھر اللہ عورت کی بات کرتے ہیں. فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے اللہ پاک ماننے اور نہ ماننے والے, اللہ پاک مطیع اور نافرمان, اللہ گناہگار اور نیکوکار کا فرق کر رہے ہیں. اللہ بتانا چاہتے ہیں جیسے دن کی روشنی رات کی تاریکی سے نہیں ملتی, ایسے انسان مرد انسان عورت کی طرح نہیں ہے. جیسے ان کی حیثیتوں میں فرق ہے, ان کے معاملات میں فرق ہے, ایسے نیکوکار میں اور بدکار میں فرق ہے, ماننے والے نہ ماننے والے میں فرق ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان سعیکم لشتی, تمہاری محنتیں, تمہارے اعمال, تمہارے کام, تمہارا کریکٹر اور کردار یہ جو ہے یہ مختلف ہے. مختلف کیوں ہے؟ کوئی اللہ کے ماننے کے لیے تگدو کرتا ہے, کوئی رب کو ناراض کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے, کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے مصلی بچھاتا ہے, کوئی ریاکاری کا پنڈورا بکس اپنے سر پہ رکھ کے کھول دیتا ہے. اللہ نے مختلف حیثیتوں کی بات کر کے آگے جملہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ایک پہلو دیا, دوسرا پہلو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. یہ 2 پہلو دیے ہیں. اللہ پاک پہلی بات میں فرماتے ہیں 3 باتیں ہیں. نمبر 1 فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, جو قرآن کریم کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ذرا اس آیت کی تہ میں غوطہ لگا کر میں بات سمجھانے لگا ہوں. فرمایا من آتا واتقا, وہ آدمی جو دین پہ خرچ کرے اور خود کو گناہوں سے بچائے, یہ آدمی بڑا مبارک ہے. یہ کیوں مبارک ہے؟ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. وصدق بالحسنى, نبوت محمدیہ قرآن کریم کی تصدیق کر رہا ہے. فرمایا اس آدمی نے 3 کام کیے. نمبر 1 دین پہ مال خرچ کیا, نمبر 2 خود کو گناہوں سے بچایا, نمبر 3 رسول اقدس کی تصدیق کی ہے. اس نے 3 کام کیے, میں اللہ اس کو بدلہ دوں گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. امام محمود آلوسی کا طرز یہ ہے, فَسَنُيَسِّرُهُ کا معنی کرتے ہیں ہم اس کو تیاری کروائیں گے لِلْيُسْرَى, جنت کی. اللہ رب العزت نے ایک بات یہ کی, پھر دوسرا پہلو بیان کیا. فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, 3 کام کرنے والا اور آدمی بھی ہے. اس بندے کا کام یہ ہے جب دین پہ خرچ کرنا ہوتا ہے یہ کنجوس بن جاتا ہے, مکھی چوس
بن کے بخیل بن جاتا ہے. من بخیلا, اور جب بخیل بن گیا حق تھا اس پہ توبہ کرتا, استغفار کرتا, رب سے معافی مانگتا, گڑ گڑاتا, عاجزی کرتا, تضرع کرتا, لیکن اس نے یوں نہیں کیا, دوسری برائی اختیار کی. واستغنا, تکبر کو اٹھا بیٹھا, تکبر کرنے لگا, مستکبر بن گیا, متکبر بن گیا, تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر دیا. یہ دو غلطیاں کی. اور تیسری سب سے بڑی غلطی یہ کی, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, پیغمبر اسلام کی نبوت, اللہ کے قرآن, اللہ کی دین و شریعت کا انکار کر بیٹھا. جب اس نے 3 کام کیے, ہم اس کو بھی جزا دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اس آدمی کو ہم جہنم کی تیاری کروائیں گے. اللہ نے 2 پہلو کی بات کی, ایک جنتی پہلو, ایک جہنمی پہلو. امام محمود آلوسی کہتے ہیں اللہ نے جو پہلا لفظ اتارا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. جو دوسرا پہلو جہنم کا دیا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اس سے مراد ولید بن مغیرہ حضور پاک کا دشمن ہے. اللہ نے دوست محمد, دشمن محمد, مطیع محمد, منکر محمد, ماننے والا, نہ ماننے والا, نیکوکار, گناہگار, ان کو مقابل رکھ کے پیش کیا. کہا ابو بکر کے لیے بھی ایک اعلان ہے, ولید بن مغیرہ کافر کے لیے بھی ایک اعلان ہے. کافر کے لیے اعلان یہ ہے اسے جہنم کی تیاری کرائیں گے, ابو بکر کے لیے اعلان یہ ہے اسے جنت کی تیاری کرائیں گے. اب اس آیت کو پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط دے کر سمجھو. امام آلوسی کہتے ہیں اللہ پاک نے پہلے رات کی بات کی, رات تاریک ہوتی ہے, پھر دن کی بات کی, دن روشن ہوتا ہے, پھر مرد کی بات کی, یہ جری اور طاقتور ہوتا ہے, پھر عورت کی بات کی, وہ جری اور طاقتور نہیں ہوتی. یہ 2 جہتیں بتا کے اللہ نے ابو بکر اور ولید کافر میں فرق بتایا کہ ابو بکر ماننے والا ہے اور ولید نہ ماننے والا ہے.